سینیٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ یہ آج کا دن اور خاص طور پر گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از انڈر اٹیک. اگر آپ کے پی دیکھ لیں یا بلوچستان دیکھ لیں، مختلف جہتیں مختلف ہیں لیکن ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک پیغام جانا یہاں سے اتحاد کا، یکجہتی کا، وہ کتنا ضروری تھا؟ ظاہر ہے کہ کائنیٹک آپریشنز کی بات کریں تو وہ تو آرم فورسز ہماری کر ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ اتحاد کا پیغام جانا کتنا ضروری تھا اس وقت؟ جی، اتحاد کا پیغام جانا بہت ضروری ہے جب اس طرح کی صورتحال ہو، اور بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، پاکستان از انڈر اٹیک. ابھی کل ہی دوپہر ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں یہ میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جس میں یہ بات آئی کہ اس سے پچھلے 48 گھنٹے میں 45 دہشت گردی کے واقعات جو تھے وہ پیش آئے تھے پاکستان میں. اور ظاہر ہے اس میں پچھلے کچھ دنوں میں چلے جائیں تو وہ جعفر ایکسپریس کا جو سلسلہ ہوا، اور پھر اس کے ایک دو دن بعد ہی وہ نوشکی میں واقعہ ہو گیا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتحاد کا پیغام جانا چاہیے. میں بھی اس روز ندیم ملک صاحب کے ساتھ تھا جس دن وہ ٹرین کی ہائی جیکنگ کا اور وہ اٹیک کا واقعہ ہوا. تو ادھر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہول آف دا نیشن اپروچ لینی چاہیے. اور ہول آف دا نیشن اپروچ میں آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایکسکلوڈ کر کے ہول آف دا نیشن اپروچ تو نہیں اچیو کر سکتے. اور میں ایک بات کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک دفعہ اپنی تمہید میں بھی ذکر کیا ہے. کل کے دن جب ہم سے لسٹ بھی مانگی گئی تھی اس کے لیے اسپیکر صاحب، آپ اگری بھی کر گئے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں شرکت کا جو فیصلہ کرنے کے حوالے سے بھی جو کمیونیکیٹ کرنا تھا، اس میں بڑی کوئی ویسے یقیناً مجھے نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی مورد الزام پی ٹی آئی کو ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، وہ دن کے وقت ہوئی تھی. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے اندر بھی فیصلہ یہی ہوا تھا کہ شرکت مشروط ہوگی، اور اس موقع پر ایک لسٹ ضرور بھیج دی گئی، لیکن لسٹ بھیجنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ غیر مشروط اس میں شرکت ہوگی. اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شام میں افطار کے بعد ہوئی اور صبح کے 2:30 بجے تک جاری رہی. لیکن اس میں شروع میں ہی یہ بات کا فیصلہ ہو گیا تھا، وہی جو کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہوا، وہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شام کے وقت ہوا. اور وہ یہ، اور وہاں پہ تو 27 افراد نے شرکت کی. اس میں سے 4 افراد نے یہ کہا کہ جی غیر مشروط اس میں حصہ لے لیا جائے، لیکن 23 افراد جو تھے وہ اس کی اکثریت نے سوشل میڈیا دیکھ کے چلے گئے تھے، اوور ویلمنگ میجورٹی نے یہی کہا کہ مشروط شرکت ہوگی. اور مشروط کس حد تک؟ صرف ایک، اور وہ کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ناجائز یا کوئی غیر ذمہ دارانہ قسم کا مطالبہ تھا. صرف یہ کہ جی ہمیں اپنے بانی چیئرمین تک، عمران خان صاحب تک رسائی ہوئے، ان سے ہم رہنمائی لے سکیں. اور اس کا واضح نوٹس بھی جا چکا تھا سرکار کو، ریاست کو اچھا خاصا نوٹس تھا. لیکن اس ہماری جو شرط، تو جب یہ عامر ڈوگر صاحب نے یہ فہرست بھیجی اس وجہ سے شرکت نہیں کی. جب عامر ڈوگر صاحب نے یہ فہرست بھیجی تھی اس وقت تک آپ لوگ متفق نہیں تھے، لیکن آپ نے کہا کہ چلو اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے تو ہم پہلے سے نام بھیج دیتے ہیں. اس وقت تک آپ لوگ اگری نہیں تک بھی اتفاق تھا. لسٹ اس لیے بھیجی تھی کیونکہ اگر بعد میں کوئی فیصلہ ہوتا کہ جی ہم شرکت کریں گے تو رات کے 2 بجے تو نہیں اسپیکر آفس کھلا ہوتا لسٹ وصول کرنے کے لیے، اور صبح تو وہاں پہ پورا حصار بنا ہوا تھا نا. تو وہ تو ہم نے لسٹ تو بھیجنی تھی کہ اگر شرکت ہوگی تو یہ لوگ کریں گے، لیکن شرکت پہ حتمی فیصلہ خط تو آپ نے رات کو ہی لکھا اتفاق رائے دونوں کی رائے یہی تھی. نہیں تو پولیٹیکل کمیٹی کی بھی رائے رات کو یہ تھی اور دن کے وقت پارلیمانی پارٹی کی بھی یہی. لیکن میرا سوال یہی ہے نا کہ اسپیکر آفس رات کے 2 بجے یا 12 بجے اگر نہیں کھلا ہوتا تو خط تو آپ لوگوں نے اسی وقت لکھا تھا. دونوں فورمز پہ فیصلہ جو تھا وہ ایک ہی تھا کہ مشروط شرکت جو ہے وہ ہوگی. اور بہرحال ایک اور بات بھی میں عرض کروں آپ کو، میں کلیئر کرنے کے لیے، کہ پھر جب شرکت نہ کرنے کا ہوا پی ٹی آئی کے، تو کیونکہ وہ شرط منظور نہیں کی گئی، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن جس میں اختر جان مینگل صاحب اور ان کی پارٹی، اور محمود خان اچکزئی صاحب اور ان کی پارٹی، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور ان کی پارٹی، اور پوری دیگر اپوزیشن نے بھی نہیں شرکت کی. اور اس کی وجہ ان کی اپنی ریزنز تھیں، ہماری تو وجہ یہی تھی. لیکن یہ جو اعلامیہ اس کے بعد آیا ہے اس میں کم از کم میں تو ایک بات کو پازیٹو تصور کرتا ہوں کہ جی اس میں قومی اتفاق کی ضرورت ہے جو بھی ایکشن لینی ہے. تو مولانا فضل الرحمان تو خیر وہاں پر موجود تھے. اگر ضرورت ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو اس میں شامل کرنا، نہ کہ اس کو نشانہ بنانا یا اس کو ہر چیز کی فنگر پوائنٹنگ کرنا. رانا صاحب ویسے ریزنز آپ کو کیا لگتے ہیں؟ یہ کل تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے
جب ہم اپنا شو وغیرہ کر کے گئے کہ اب تو پی ٹی آئی نے شمولیت اس میں کرنی ہے، کیونکہ وہ نام دے چکے تھے اور امپریشن یہ جا رہا تھا. بعد میں یہ لگا کہ سوشل میڈیا پہ جب تھوڑا سا ٹرولنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کچھ غلط ہو گیا ہے، یا پھر لیکن سب سے پہلے تو یہ جو ہے ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی جو ہے اور ان کے جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ہمیں بار بار ڈسکس کرنے پڑتے ہیں، اور جو فوکس جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چاہتے ہی اس طرح دے پلان اٹ لائک دیٹ. اور بیکاز ہی سیڈ کہ آپ لوگوں نے ایکسکلوڈ کیا پاکستان کی ایک مرکزی پارٹی کو. نہیں، ہم نے تو دعوت دی نا، ہم نے تو دعوت دی ان کو، دی ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان سے مانگی گئی لسٹ کہ آپ بتائیں کہ کس کس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو ان کو تو دعوت دی گئی، ایک کھلے عام دعوت. دیکھیں ان کی پوری جو سیاست رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، چاہے آکسفورڈ کے اندر الیکشن لڑنا ہو، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ انٹرنیشنل پریشر پڑے خان صاحب کے لیے. امریکہ میں سینیٹرز کو خط و خطابت جو انہوں نے کی، ملک کی ساکھ خراب کی، مقصد ایک ہی تھا کہ ایکسٹرنل پریشر پڑے. اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جو ہے ایک ایسا مومنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ، کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ایز اے جماعت کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. کیا قومی مفاد پی ٹی آئی کے لیے سیاسی مفاد سے بڑھ کے یا سیاسی مفاد جو ہے؟ اب یہ کتنی بات ہے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا جی. اچھا اگر نہیں ملنے دیا گیا تو آپ وہاں آ کے یہ بات کر سکتے تھے، لیکن آپ کی شمولیت نہ ہونا یہ اٹ از اے ویری نیگیٹو اسٹیپ جو پی ٹی آئی نے اٹھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ تفریق پیدا کریں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ دڑانے پیدا کریں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کی کانورسیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو. لیکن بدقسمتی سے ان کو کون سمجھائے، یہ ان کا رویہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور شاید ان کو اب یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. ان کی بھی ایک میجورٹی ان کی پارٹی کے اندر میرے خیال سے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں غیر مشروط شمولیت کرنی چاہیے، وہ پریویل نہیں کر سکی اسی خوف سے کہ خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا. وہ کیونکہ ان کا ایجنڈا اور ہے. جب ایجنڈے آپ کے اور ہوں پھر ظاہر سی بات ہے یہ آپ ایکسپوز. اور میں سمجھتا ہوں آج بدترین طریقے سے پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی ہے، اور ان کے جو ووٹرز بھی ہیں ان کو بھی افسوس ہوا ہوگا کہ ایسے مومنٹ پہ جہاں آپ کی اپنی انٹرنل رفٹس جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی، لیکن ملک کے لیے کیا میٹر کرتا تھا کہ ان کی پریزنس ہوتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں یہی میسج دینا چاہیے کہ کے پی کے چیف ایگزیکٹو موجود تھے تو ان کی پریزنس تھی. سنا بڑی تجاویز بھی دی، بالکل اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ان پٹ آنا بڑا ضروری ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ کانورسیشن ہو، ڈسکشن ہو، چیزیں جو ہیں اس فورم پہ حل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ تاریخ کے غلط سائڈ پہ کھڑی ہے.